کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب سے جن کا نام ولیم لیگران تھا میری دوستی ہو گئی۔ ان کا تعلق ایک قدیمی اور معزز گھرانے سے تھا جو کسی زمانے میں بڑا مالدار تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پے در پے حادثات نے اسے مفلوق الحال بنا دیا تھا۔ اپنی حالت پر شرمندگی کی وجہ سے اس نے نیو اورلینز کا شہر چھوڑ دیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جنوبی کیرولینا کی ریاست میں چارلسٹن کے نزدیک جزیرہ سلیوان نام کے ایک مقام پر جا کر رہنے لگا۔ یہ جزیرہ بھی عجیب جگہ ہے۔ یہ کوئی 3 میل لمبا ہے اور اپنے پورے طول میں کسی بھی مقام پر کوئی 1/4 میل سے زیادہ چوڑا نہیں۔ ایک چھوٹا سا دریا اس جزیرے کو باقی زمین سے علیحدہ کرتا ہے۔ بہت سے جنگلی پرندے یہاں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے پرندے جن کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ جزیرے کے مغربی سرے پر ایک قلعہ ہے اور لکڑی کے مکانات جن میں موسم گرما کے دوران چارلسٹن شہر کے لوگ آ کر چھٹیاں مناتے ہیں۔ سمندر کے ساتھ واقع سفید اور سخت ریتیلی ساحلی پٹی اور اس مغربی کنارے کے علاوہ باقی کا تمام جزیرہ گھنی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے جو اکثر اوقات 15 سے لے کر 20 فٹ تک اونچائی حاصل کر لیتی ہیں۔ ان گھنی جھاڑیوں کے بہت اندر جزیرے کے مشرقی کنارے کے پاس لیگران نے اپنے لیے ایک کٹیا بنا رکھی تھی۔ وہ وہیں رہ رہا تھا۔ جب میں اسے پہلی بار ملا، ایک اتفاقی حادثے کے طور پر ہونے والی یہ ملاقات بڑے ہی دلچسپ دوستانے کی ابتدا بن گئی۔ میں نے لیگران کو بڑا مہذب اور شائستہ پایا اور ساتھ ہی یہ احساس بھی ہوا کہ اس کا ذہن عام روش سے کچھ ہٹا ہوا ہے مگر بہت ہوشیار ہے۔ مگر وہ عجیب مزاج کا آدمی تھا، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ بعض مرتبہ وہ خوب خوشباش اور چست و ہوشیار معلوم ہوتا اور بعض دفعہ چپ چاپ گم ٹھس بیٹھا رہتا۔ وہ عورتوں سے بھی بیزار ہوتا۔ اس کی چھوٹی سی کٹیا کتابوں سے بھری ہوئی تھی مگر وہ کبھی کبھار ہی پڑھا کرتا تھا۔ اس کی اہم ترین دلچسپی یہ ہو کر رہ گئی تھی کہ شکار کے لیے نکل کھڑا ہو، نشانہ بازی کرے یا مچھلی کا شکار کرے، ساحل کے ساتھ یا گھنی جھاڑیوں میں چہل قدمی کرتا رہے اور اس دوران سمندر کی سیپیاں اور کیڑے چن چن کر جمع کرتا رہے۔ اس کے پاس کیڑوں کا اتنا غیر معمولی اور تعجب خیز ذخیرہ موجود تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی سائنسدان اس کا مالک ہونے پر فخر محسوس کرتا۔ جب وہ ٹہلنے جاتا تو اکثر ایک بوڑھا حبشی اس کے ہمراہ ہوتا۔ اس حبشی کا نام جوپیٹر تھا۔ جوپیٹر شروع سے لیگراں کے گھرانے میں کام کرتا آیا تھا اور جب ان کے حالات بگڑ گئے تب بھی اس نے لیگراں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وفاداری بے حد قابل تعریف تھی۔ سلیوان جزیرے میں جاڑے کا موسم بہت ٹھنڈا نہیں ہوتا اور خزاں میں لوگوں کو آتش دان میں آگ جلانے کی ضرورت بھی کم ہی پڑتی ہے۔ اکتوبر 1805 کے وسط میں ایک بہت سرد دن آیا۔ سورج ڈوبنے سے ذرا دیر پہلے میں جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا اپنے دوست کی کٹیا کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے کئی ہفتوں سے اس سے ملاقات نہیں کی تھی کیونکہ میں چارلسٹن میں رہ رہا تھا جو اس جزیرے سے 9 میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے جزیرے تک آنا مشکل ہے۔ میں نے کٹیا پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چابی کہاں رکھی رہتی ہے، چنانچہ میں نے دروازہ کھول لیا اور اندر چلا گیا۔ اندر آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ پرانی لکڑی کے جل اٹھنے کا یہ منظر بہت دلکش تھا اور میں اس گرمی کے لیے جلتی آگ کا ممنون احسان ہوا اور آتش دان کے قریب آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے دوست اور اس کے ملازم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں اندھیرا ہو جانے کے بعد واپس آئے اور مجھے وہاں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔
जुपिटर की बांछें खिल गईं और वो रात के खाने का बंदोबस्त करने लगा। लेग्रान में भी जैसे बिजली सी भरी हुई थी। उसने एक अनजानी सीपी पाई थी और इसके अलावा उसने बड़ी दौड़ धूप के बाद जुपिटर की मदद से एक कीड़ा पकड़ा था और उसके अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ही नई तरह का था। उसने कहा कि वो उस कीड़े के बारे में मेरी राय जानना चाहता है और उसे उम्मीद है कि मैं अगले दिन उस कीड़े को देख लूंगा। लेकिन आज रात ही क्यों नहीं? मैंने अपने हाथ आग पर तापते हुए पूछा। मुझे किसी अनजाने कीड़े भुंगे ने देखने परखने के ख्याल से कोई खास दिलचस्पी नहीं महसूस हो रही थी। अरे अगर मुझे मालूम होता कि तुम यहां आओगे, लेग्रान ने कहा, मगर तुमसे मिले हुए इतने दिन हो गए कि मुझे भला क्या अंदाजा हो सकता था कि तुम आज की रात मुझसे मिलने के लिए आओगे। मैं घर वापस आ रहा था कि किले का एक अफसर रास्ते में मिल गया जिससे मेरी दोस्ती है और हिमाकत में मैंने कीड़ा रात भर के लिए उसके हवाले कर दिया। इसलिए अब यह मुमकिन नहीं है कि तुम सुबह से पहले उसे देख सको। आज की रात यहीं ठहरो और कल सुबह तड़के तड़के मैं जुपिटर को भेजकर मंगवा लूंगा। मैंने ऐसी हसीन शय कम ही देखी है। क्या चीज? सुबह का मंजर? बकवास, हरगिज नहीं। वो कीड़ा, उसका सोने ऐसा दमकता रंग है और बेरी के बराबर। उसकी पुष्ट पर एक तरफ काले निशान है और दूसरी तरफ एक लंबूतरा सा निशान है। क्योंकि मुझे अभी तक सर्दी लग रही थी। तस्वीर मुकम्मल हो गई तो उसने वहीं से बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर पकड़ा दी। जो ही मैंने वो तस्वीर पकड़ी, जोर जोर से भौंकने और दरवाजे पर पंजे मारने की आवाज आई। जुपिटर ने दरवाजा खोल दिया और बड़ा सा झबरे बालों वाला कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। ये लीग्रां का कुत्ता था। वो दुम हिलाता हुआ मेरी तरफ लपका। क्योंकि वो मुझे खूब पहचानता था, उसने छलांगे लगाकर अपनी पसंदीदगी और खुशी का इजहार किया और मैंने उसको वहीं बैठ जाने का हुक्म दिया और एक बार फिर अपनी तवज्जो का रुख उस तस्वीर की तरफ किया जो मैंने देखा। उसने मुझे हैरान कर दिया। खूब चंद मिनट तक उस तस्वीर को देखते रहने के बाद मैंने कहा, इतना तो कहना पड़ेगा कि यह बहुत अजीब कीड़ा है। मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैंने इस जैसी कोई चीज इससे पहले नहीं देखी सिवाय खोपड़ी के। ये तो कीड़े से ज्यादा इंसान की खोपड़ी मालूम होता है। खोपड़ी? लेग्रां ने मेरी बात दोहराई। अरे हां, कागज पर इसकी ऐसी ही सूरत नजर आ रही है। ऊपर वाले दो काले धब्बे आंखें मालूम हो रहे हैं और नीचे वाला बड़ा धब्बा मुंह लग रहा है और इस पूरे के पूरे की शक्ल बेज़वी है। शायद ऐसा हो, मैंने कहा, मगर लीग्रां तुम अच्छे मुसव्विर नहीं हो। मुझे खुद उस कीड़े को देखने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं उसके असली खदोखाल का अंदाजा लगा सकूं। अब पता नहीं, लीग्रां ने नाराज होते हुए जवाब दिया। मैं अच्छी खासी तस्वीर कशी कर लेता हूं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मैंने अच्छे असातिज़ा से सीखा है। मेरे दोस्त, तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कहा। यह खोपड़ी की तो अच्छी तस्वीर है मगर मुझे तो किसी तरह से यह कीड़ा नहीं मालूम हो रही। बल्कि तुम्हारा दरियाफ्त करदा कीड़ा इसी शक्ल का है तो बहुत अजीब होगा। तुमने जो कीड़ा बनाया है उसकी तो मूंछें ही नहीं हैं। मूंछें? लेग्रां ने पुकार कर कहा। वो इस सारे मामले पर जरूरत से ज्यादा बरंगेख्ता हो रहा था। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसकी मूंछें नजर आ रही होंगी। मैंने उन्हें बिल्कुल साफ साफ बनाया था जिस तरह कीड़े पर देखा था। तुम्हें उनको देखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। शायद तुमने बनाई हो मगर मुझे नजर नहीं आ रही हैं। मैंने कुछ कहे बगैर कागज का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया। फिर भी मुझे उसके रवैये पर हैरत हुई, इस बात पर कि वो बिला वजह इस तरह गुस्सा कर रहा था और दूसरे इस बात पर कि कीड़े की इस तस्वीर में वाकई मूंछें नजर नहीं आ रही थी। वो सचमुच खोपड़ी की तस्वीर मालूम हो रही थी।
اس نے کاغذ واپس لے لیا اور اسے آگ میں جھونکنے ہی والا تھا کہ اس پر اتفاقی نظر پڑ جانے سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس پر نظریں جمائے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ چند لمحے تک اس تصویر کو تکتا رہا، پھر اس نے میز پر سے موم بتی اٹھا لی اور کمرے کے کونے میں لے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، اس کی ساری توجہ کاغذ کے اس پرزے پر مرتکز تھی۔ اس نے اسے الٹ پلٹ کر ہر سمت سے دیکھا، اس نے منہ سے ایک حرف بھی نہ نکالا۔ میں متعجب ہو گیا، مگر میں نے سمجھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے چھیڑا نہ جائے۔ آخر کار اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور کاغذ کو اس میں رکھ لیا، پھر اس لفافے کو اس نے دراز میں احتیاط سے رکھ کر قفل لگا دیا۔ تب اسے کچھ سکون ملا۔ جوں جوں شام ڈلتی گئی وہ خاموش ہوتا گیا اور میری کسی بات سے دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ میں نے رات وہیں گزارنے کا ارادہ کیا تھا، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی کیا کرتا تھا، مگر اپنے دوست کی کیفیت دیکھ کر میں نے وہاں سے چلے جانے کو بہتر سمجھا۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا کہ میں ٹھہروں، مگر میں جب نکلنے لگا تو اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد میں نے لیگراں کو دیکھا، نہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی، یہاں تک کہ مہینہ بھر بعد اس کا ملازم جوپیٹر میرے گھر پر چارلسٹن آیا۔ میں نے اس سے پہلے بوڑھے حبشی کو اس قدر ناخوش نہیں دیکھا تھا اور مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں میرے دوست کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ ہاں بھائی جوپیٹر، میں نے اس سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ تمہارا مالک کس حال میں ہے؟ سچ بتاؤں آپ کو جناب، وہ اتنے ٹھیک نہیں ہیں جتنا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے سن کر افسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہی تو گڑبڑ ہے، وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، مگر اصل میں بہت بیمار ہیں۔ بہت بیمار ہیں؟ تم نے فوراً کیوں نہیں بتایا کہ وہ صاحب فراش ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ تو ہر وقت باہر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ جوپیٹر، تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں پوری طرح سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے مالک بیمار ہیں، انہوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ انہیں کیا بیماری لاحق ہے؟ اچھا، اب آپ پریشان نہ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مالک کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بات ہے تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں ہر وقت زمین کی طرف تکے جاتے ہیں اور چہرہ سفید پڑ گیا ہے، اور وہ سارا وقت کاغذ کے ایک پرزے کو بھی گھورتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہ مجھے خبر کیے بغیر سورج نکلنے سے پہلے کہیں چلے گئے اور دن بھر غائب رہے۔ مجھے غصہ بھی آیا اور پریشانی بھی ہوئی۔ پھر جب وہ گھر لوٹے تو اتنے بیمار اور تھکے ہارے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ بات تو پریشانی کی ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ویسا کیوں کر رہا ہے؟ تم لوگوں سے پچھلی بار میں جب ملا تھا اس کے بعد کوئی ناخوشگوار بات ہوئی ہے؟ نہیں جناب، اس کے بعد تو کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہوئی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے پہلے ہوئی ہے، بلکہ عین اسی دن جب آپ آئے تھے۔ کیسے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے جناب، میری مراد اس کیڑے سے ہے۔ کیا چیز؟ وہ کیڑا، مجھے یقین ہے کہ میرے مالک کو اس کیڑے نے کاٹ کھایا ہے، ان کے سر پر چڑھ گیا ہے۔ تمہارا یہ خیال کسی وجہ سے ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، میں نے اس سے پہلے ایسا کیڑا نہیں دیکھا۔ جو اس کے آس پاس آئے اسے کاٹنے کو دوڑتا ہے، ڈنگ مارتا ہے۔ مالک نے پہلے اسے پکڑا تھا، پھر فوراً ہی اسے چھوڑنا پڑا۔ اسی وقت موذی نے کاٹ کھایا ہوگا۔ مجھے تو اس کی صورت سے ہی نفرت ہے، اس لیے میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ میں نے تو اسے کاغذ میں لپیٹ کر اٹھایا تھا جو اس کے پاس ہی زمین پر پڑا ہوا ملا تھا۔ اس کو چھوئے بغیر اس کی کاغذ کی پڑیا بنا کر رکھ لیا تھا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تمہارے مالک کو اس کیڑے نے ڈنگ مار دیا ہے اور اس سے وہ بیمار ہو گئے؟ میرا خیال نہیں جناب، مجھے معلوم ہے
اور بھلا کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت سونے کے بارے میں خواب دیکھتے رہتے ہیں؟ سونے کے کیڑے کے کاٹنے کا اثر ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے بھی میں سونے کے کیڑے کے بارے میں سن چکا ہوں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سونے کے بارے میں خواب دیکھتا رہتا ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ نیند میں اس کے بارے میں بڑبڑاتا ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے۔ اچھا جوپیٹر، ہو سکتا ہے کہ تمہارا اندازہ درست ہو، مگر تم آج ہی کے دن مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو؟ اس لیے جناب کہ میں آپ کے نام اپنے مالک کا خط لایا ہوں۔ یہ کہہ کر جوپیٹر نے خط میرے حوالے کر دیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے عزیز دوست، اتنے دن سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ مجھے امید ہے کہ تم پچھلی ملاقات کے دوران میری باتوں پر ناراض ہونے کی حماقت نہ کر بیٹھے ہوگے۔ اس پچھلی ملاقات کے بعد سے میں پریشانیوں میں گھرا رہا ہوں۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے سمجھاؤں، اور آیا مجھے یہ سب بتانا بھی چاہیے کہ نہیں۔ کئی دن سے میری طبیعت اچھی نہیں رہی۔ بیچارہ بوڑھا جوپیٹر میرا خیال رکھنے کی کوشش میں مجھے اور پریشان کر دیتا ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں پہاڑیوں کی طرف اکیلا جاؤں۔ پچھلی ملاقات کے بعد سے میرے ذخیرے میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔ اگر ممکن ہو سکے تو میری خواہش ہے کہ تم جوپیٹر کے ساتھ جزیرے میں آ جاؤ۔ خدا رات چلے آؤ۔ میں آج تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ اشد ضروری ہے۔ ہمیشہ تمہارا ولیم لیگران۔ اس خط کے بین السطور میں کچھ ایسی بات تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس پر کیا گزری ہے؟ وہ کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ جوپیٹر کا خیال ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ خاصا پریشان کن تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ ہوش و حواس نہ کھو بیٹھے۔ وہ اس جزیرے پر تنے تنہا رہتا تھا اور صرف کیڑے اور سیپیاں جمع کرتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ مزید تاخیر کے بغیر میں جوپیٹر کے ساتھ جزیرے پر چلا جاؤں۔ جب میں جوپیٹر کے ساتھ کشتی تک آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں لکڑی کے دستے والی ایک لمبی خمدار چھری اور 3 کدال رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں نئی معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ میں نے جوپیٹر سے پوچھا۔ یہ لمبی چھری دراصل درانتی ہے، اس سے گھاس اور جھاڑیاں کاٹتے ہیں، اور یہ کدال مٹی کھودنے کے کام آتے ہیں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، میں نے جواب دیا، مگر یہ تم کس لیے لے کر آئے ہو؟ مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ شہر سے خریدتے لانا، اور ان کے دام بھی اچھے خاصے دینے پڑے۔ لیکن تمہارے مالک کو ان کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سب سونے کے کیڑے کی وجہ سے ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ جوپیٹر سے کوئی اور جواب نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ ہر بات پر گھوم پھر کر سونے کے کیڑے کا ذکر لے آتا ہے۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ میں بے چین تھا کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد اپنے دوست تک پہنچ جاؤں۔ سپہر کے 3 بج رہے تھے جب ہم اس کٹیا تک پہنچے۔ لیگران بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ میں نے اس کی مزاج پرسی کی۔ اس کے بعد جب میری سمجھ میں نہ آیا کہ اور کیا کہوں تو میں نے پوچھا کہ کیا اس قلعے کے فوجی افسر سے وہ سونے کا کیڑا واپس مل گیا تھا؟ ہاں ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے اگلی صبح ہی واپس مل گیا تھا۔ اب اسے مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں جوپیٹر کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ بیچارہ سچ مچ پاگل ہوا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ کہ کیڑا سچ مچ سونے کا ہے، اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ کیڑا میرے لیے دولت حاصل کرے گا۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میں اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی املاک دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ تو پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ یہ کیڑا میرے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ جوپیٹر، کیڑا لے کر آؤ۔ کیا وہی کیڑا میرے مالک؟ میں نہیں لاتا، آپ خود ہی لائیے اسے۔
لیگران اپنی جگہ سے اٹھا اور شیشے کی ڈبیا اٹھا کر لایا جس میں وہ کیڑا رکھا ہوا تھا۔ کیڑا اتنا حسین تھا کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی اور سائنسدانوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ بہت اہم دریافت تھی۔ اس کی پشت پر ایک طرف 2 کالے دھبے تھے اور دوسری طرف ایک لمبا سا نشان۔ وہ دیکھنے میں بہت سخت اور چمکیلا تھا اور بالکل اصلی سونے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ وزنی بھی تھا، اور ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیدھے سادے جوپیٹر پر کوئی الزام رکھنا مشکل تھا کہ وہ اس کیڑے کے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھتا ہے۔ مگر مجھے اس سے بھی زیادہ پریشان کن یہ بات معلوم ہوئی کہ لیگراں کو اعتقاد تھا کہ یہ کیڑا سونے کی تلاش میں اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب میں کیڑے کا معائنہ کر چکا تو لیگراں نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلا بھیجا ہے کہ مجھے اس معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز، میں نے اس سے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، تمہیں احتیاط برتنی چاہیے۔ تم جا کر لیٹ رہو، میں چند دن تک تمہارے ساتھ ہی رہوں گا جب تک کہ تمہاری طبیعت اچھی نہ ہو جائے۔ تم اس وقت حالت اضطراب میں ہو اور تمہیں بخار بھی ہے۔ مجھے کوئی بخار نہیں ہے، اس نے کہا۔ خیر، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بخار نہیں ہے مگر تم بیمار ہو اور اس لیے تمہیں بستر پر آرام کرنا چاہیے۔ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، اس نے جواب دیا۔ میں تم دونوں سے زیادہ بہتر ہوں، میں صرف اپنی دریافت کی وجہ سے پرجوش ہوں۔ تم مجھے میرا کام جاری رکھنے دو۔ اور تم یہ کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ بہت آسانی سے۔ جوپیٹر کے ساتھ میں پہاڑیوں کی طرف جا رہا ہوں اور ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم ہی وہ واحد آدمی ہو جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا، میں نے جواب دیا۔ لیکن تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم پہاڑیوں میں جس سفر پر جا رہے ہو اس کا اس سنہری کیڑے سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، یہ بالکل فضول بات ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت افسوس۔ پھر ہمیں یہ کام خود ہی کرنا پڑے گا، حالانکہ اس طرح خطرہ بڑھ جائے گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ شاید ایک رات کے لیے۔ ہم فوراً نکل کھڑے ہوں گے اور سورج نکلنے سے پہلے لوٹ آئیں گے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور کیڑے کے کاٹنے سے نجات مل جائے گی تو تم فوراً گھر لوٹ آؤ گے اور آرام کرو گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب چلو، فوراً نکل چلے، وقت کم ہے۔ بادل ناخواستہ میں اپنے دوست کے ساتھ چل پڑا۔ ہم کوئی 4 بجے کے لگ بھگ نکلے ہوں گے، لیگراں، جوپیٹر، اس کا کتا اور میں۔ جوپیٹر نے درانتی اور کدال اٹھا رکھے تھے، میں نے لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ لیگراں کے ہاتھ میں صرف وہ کیڑا تھا جس کو اس نے لمبے سے دھاگے سے باندھ رکھا تھا۔ ہر لمحے مجھ پر یہ واضح ہوتا جا رہا تھا کہ میرے دوست کے ذہن پر بہت ہولناک ضبط طاری ہو گیا ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس سے اس سفر کے مقصد کے بارے میں کچھ پوچھوں، مگر اس نے اتنا ہی جواب دیا کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ہم دریا پار کر کے خشک زمین پر آ گئے اور شمال مغرب کی سمت میں چلتے ہوئے ایسے سنسان علاقوں سے گزرنے لگے جہاں آدم تھا نہ آدم ذات۔ لیگران بڑے اعتماد کے ساتھ اس رستے پر چلتا رہا۔ ذرا دیر بعد ٹھہر کر اپنے لگائے ہوئے نشانات دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ کوئی 2 گھنٹے تک ہم اسی طرح سفر کرتے رہے اور سورج چھپنے کو تھا کہ ہم گھنی جھاڑیوں کے بن میں داخل ہوئے۔ جھاڑیاں بہت گھنی تھیں اور جوپیٹر آگے جا کر درانتی سے جھاڑیاں کاٹتا اور ہمارے لیے راستہ بناتا۔ لیگراں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک بہت بڑے درخت کی جڑوں تک پہنچ کر رک گئے۔ یہ گلے لالا کا درخت تھا۔ ہم اس درخت کے پاس پہنچے تو لیگراں نے جوپیٹر سے پوچھا کہ تم اس درخت پر چڑھ سکتے ہو؟ جوپیٹر کو بھی یہ سوال بہت عجیب معلوم ہوا اور تھوڑی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس درخت کے پاس آیا، اس کے تنے کے گرد گھوم پھر کر دیکھا اور بہت غور سے اس کا معائنہ کیا، اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے لیگران کا چیلنج قبول کر لیا۔
ہاں میں اس درخت پر چڑھ سکتا ہوں. تو پھر جتنی جلدی ممکن ہو اس پر چڑھ جاؤ. ذرا دیر میں اندھیرا ہو جائے گا اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا. کتنے اوپر تک چڑھوں؟ جوپیٹر نے پوچھا. تم چڑھتے جاؤ پھر تمہیں بتاؤں گا، اور اپنے ساتھ یہ کیڑا بھی لیتے جاؤ. کیڑا؟ ارے مالک یہ کیڑا! جوپیٹر پکار اٹھا اور اس سے سہم کر پیچھے ہٹنے لگا. کیڑا بھلا اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، تم سمجھے؟ اگر تم اس سے ڈرتے ہو تو یہ دھاگے سے باندھ کر لے جاؤ. جوپیٹر نے مجبوراً دھاگا پکڑ لیا، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ کیڑا اس کے جسم سے چھو نہ جائے. پھر وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا. گل لالا کا درخت امریکی درختوں میں سب سے شاندار ہوتا ہے. جب یہ کم عمر ہوتا ہے تو اس کی چھال نرم اور چکنی ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے سخت اور کھردری ہو جاتی ہے. جب درخت پرانا ہونے لگتا ہے تو اس کے تنے میں سے شاخیں نکلنے لگتی ہیں. جس درخت کے سامنے ہم کھڑے تھے اس پر چڑھنا مشکل نہ تھا کیونکہ وہ گل لالا کا پرانا درخت تھا. جوپیٹر بہت آسانی سے چڑھتا گیا اور زمین سے کوئی 60-70 فٹ کی اونچائی تک پہنچ گیا. اب اور کدھر جاؤں مالک؟ اس نے لیگران سے پوچھا. سب سے موٹی شاخ پر آگے چلتے جاؤ، یہ جو اس طرف ہے. لیگران نے اشارہ کیا. جوپیٹر نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ گھنے پتوں میں بالکل چھپ گیا. اب اور کتنے آگے جاؤں؟ اس کی آواز آئی. تم کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ لیگران نے پوچھا. بہت اونچائی تک. درخت کی پھننگ پر سے مجھے آسمان نظر آ رہا ہے. جوپیٹر نے جواب دیا. آسمان کی فکر نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو. ذرا گن کر بتاؤ کہ تم کتنی شاخوں کو پار کر کے آئے ہو. 1 2 3 4 5. میں 5 شاخیں پار کر کے آیا ہوں. تو پھر ایک شاخ اور اوپر جاؤ. ذرا دیر بعد آواز آئی کہ اب وہ 7ویں شاخ پر پہنچ چکا ہے. اب سنو جوپیٹر، لیگران کا جوش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم اس شاخ پر جتنے آگے جا سکتے ہو جاؤ. اگر کوئی عجیب چیز نظر آئے تو مجھے بتاؤ. اس شاخ پر زیادہ آگے تک جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ شاخ مردہ ہو گئی ہے. اوفو، اب ہم کیا کریں؟ لیگران فوراً پریشان ہو گیا. کرنا کرانا کیا ہے، چلیں گھر لوٹ چلیں اور جا کر بستر میں سو رہیں. بہت دیر ہو گئی ہے. میں نے لقمہ دیا. مجھے کافی دیر کے بعد کچھ کہنے کا موقع ملا تھا. لیگران نے میری بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور جوپیٹر کو تھوڑا سا اور آگے جانے کو کہا. میں اب اس شاخ کے سرے پر پہنچنے ہی والا ہوں مالک. او میرے خدا، یہ کیا چیز ہے؟ حیرت اور خوف سے بھری جوپیٹر کی آواز ہم تک پہنچی. ہاں، لیگران نے بہت خوش ہو کر کہا. کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس کھوپڑی ہے. کھوپڑی؟ تم نے کہا. شاخ پر نصب کیسے ہے؟ کیسی عجیب بات ہے. اس میں ایک میخ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے اسے شاخ پر ٹھونک دیا گیا ہے. جوپیٹر، جو میں کہوں بالکل ویسا ہی کرنا. تم نے سنا؟ جی مالک. تو پھر غور سے سنو. اس کھوپڑی کی دائیں آنکھ تلاش کرو. مل گئی کہ نہیں؟ ایک طویل وقفے اور پھر جوپیٹر کی آواز. ہاں مل گئی. اب اس کیڑے کو اس آنکھ کے سوراخ میں ڈال دو. جتنی دور تک دھاگا جائے گا اسے جانے دو، مگر احتیاط کے ساتھ کہیں کیڑا گر نہ جائے. اس پوری بات چیت کے دوران جوپیٹر کی ایک جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ سونے کا کیڑا جسے اس نے دائیں آنکھ کے سوراخ میں ڈال دیا تھا اب دھاگے کے ایک سرے پر نظر آنے لگا. لیگران نے درانتی سنبھال لی اور جہاں کیڑے کی روشنی پڑ رہی تھی عین اس کے نیچے ایک دائرے کی شکل میں کوئی 3-4 فٹ جگہ صاف کر لی. جب وہ جھاڑیاں کاٹ کر صاف کر چکا تو اس نے جوپیٹر کو آواز دی کہ کیڑے کو زمین پر گرا دو اور نیچے اتر آؤ. جوپیٹر نے ایسا ہی کیا. سونے کا کیڑا جہاں گرا تھا لیگران نے اس جگہ نشان لگا لیا
और जेब से नापने का फीता निकाल लिया। फीते का एक सिरा उसने दरख्त के उस हिस्से से बांध दिया जो निशान से करीब तरीन था। फिर वो फीता खोलकर उसके निशान की समत चलने लगा और उसके पास से गुजरा तो 50 फुट का एक फासला नाप कर तय किया। उस जगह पर भी उसने निशान लगाया और उसके आसपास की झाड़ियां साफ करने लगा। लीग्रा ने हम दोनों के हाथों में एक एक कुदाल थमा दिया और हमसे कहा कि जितनी फुर्ती से मुमकिन हो खोदना शुरू कर दें। अब मुझे यकीन कामिल हो गया था कि मेरा दोस्त बिल्कुल पागल हो चुका है, मगर मैं सिर्फ इसलिए उसके कहने के मुताबिक खुदाई करता रहा कि उस पर साबित कर दूं कि उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि यहां कोई चीज दफन है। लालटेनें रोशन कर दी गई और हमने खोदना शुरू कर दिया। हम मुसलसल 2 घंटे तक खोदते रहे। इस दौरान किसी के मुंह से आवाज तक न निकली, सिवाय कुत्ते के, जो हमारी अजीब हरकतों पर परेशान होकर मुतवातिर भौंकता रहा। लिग्रान को फिक्र सता रही थी कि कुत्ते के भौंकने की आवाज वहां से गुजरने वाले किसी मुसाफिर की तवज्जो उस तरफ मबजूल न करा दे। मैं जो खुदा से चाहता था कि कोई भूला भटका इधर आ निकले। आखिरकार जुपिटर अपने खोदे हुए गड्ढे में से निकला और कुत्ते का मुंह सुतली से बांध दिया जो उसकी जेब के किसी कोने खुदरे में पड़ी हुई थी। 2 घंटे की मुसलसल खुदाई के बाद हम 5 फुट की गहराई तक पहुंच गए। अब तक किसी दफीने का कोई पता निशान न था और मैं उम्मीद करने लगा कि ये सारा अहमकाना सफर अब इख्तिताम को पहुंच जाएगा। लीग्रा के चेहरे पर परेशानी के आसार तो थे, मगर वो माथे से पसीना पोंछकर दोबारा खुदाई में जुट गया। खोदते खोदते आखिर हमको रोकना पड़ा। मालिक के इशारे पर जुपिटर सामान समेटने लगा। फिर उसने कुत्ते के मुंह पर बंधी रस्सी खोल दी। हम थके हारे बिल्कुल चुपचाप घर की समत कदम बढ़ाने लगे। हमने घर की जानिब बमुश्किल चंद कदम ही उठाए होंगे कि लेग्रा बकता झुकता चीखता चिघाड़ता हुआ दौड़ा और लपक कर जुपिटर का गिरेबान पकड़ लिया। वो बूढ़ा हबशी हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी फटी रह गईं और मुंह हैरत से खुल गया। उसके हाथ से कुदाल गिर पड़े। अहमक कहीं के, मुझे अभी इसी वक्त बताओ तुम्हारी दाहिनी आंख कौन सी है? अरे मालिक, मेरी दाहिनी आंख ये है। बेचारा जुपिटर बहुत खौफजदा हो रहा था। उसने अपना उल्टा हाथ उठाया और बाएं आंख पर रख दिया। मेरा यही ख्याल था, मैं समझ गया था। लीग्रा चीखने लगा और उसने जुपिटर का गिरेबान छोड़ दिया। चलो आओ, हमें फौरन वापस चलना चाहिए। लीग्रा हंसते हंसते बोला, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ हम गुले लाला के दरख्त तक वापस पहुंच गए। अच्छा तो जुपिटर, लीग्रा ने आवाज दी, इधर आओ। खोपड़ी दरख्त की शाख में कील से ठुकी हुई थी, तो उसका चेहरा बाहर की जानिब या चेहरे का रुख शाख की तरफ था? खोपड़ी का रुख सामने की तरफ था मालिक। अच्छा तो फिर ये वाली आंख थी या वो वाली जिसमें तुमने कीड़े को गुजारा? लीग्रा ने जुपिटर की एक आंख और फिर दूसरी आंख को हाथ लगाकर पूछा कि इस पर बात पूरी तरह वाज़ा हो जाए। ये वाली आंख थी मालिक, दाहिनी आंख जैसे आपने बताया था, उसने कहा और उंगली बाएं आंख पर रख दी। बहुत अच्छा, हमें दोबारा कोशिश करना होगी, लीग्रा ने कहा। वो जमीन पर झुक गया और पिछले निशान से मगरिब की तरफ कोई 3 इंच आगे एक और निशान लगाया। फिर उसने दरख्त से लेकर निशान तक सीधी लकीर में और 50 फुट आगे फीते से नापा। जैसे पहले किया था, यह आखिरी निशान उस जगह से चंद गज के फासले पर था जहां हम खुदाई कर रहे थे। उस नई जगह के चौगिर्द उसने दायरा बनाया और हम दोबारा कुदाल उठाकर जुट गए। मैं बहुत थक गया था, मगर एक अनजाने तौर पर जिसकी तशरीह मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था, अब मैं समझ गया था कि यह हिमाकत नहीं है, इसकी तह में गहरा राज है। अब मेरे अंदर भी जोश व खरोश बेदार हो चुका था और हम जो कुछ कर रहे थे उसमें गहरी दिलचस्पी महसूस कर रहा था। मैं उस मदफून खजाने को दरियाफ्त करने के लिए बेकरार था
جس کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہی موجود ہے۔ کوئی 1.5 گھنٹہ متواتر کھودتے رہنے کے بعد ہم کتے کی وجہ سے پھر حیران ہو کر رک گئے۔ اس مرتبہ وہ کسی طرح چپ ہو کے نہ رہا اور نہ جوپیٹر کے قابو میں آیا کہ اس کے منہ ستلی سے باندھ دے۔ وہ اس گڑھے میں کود گیا جہاں ہم کھدائی کر رہے تھے اور اپنے پنجوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ ذرا سی دیر میں اس نے وہاں سے انسانی ہڈیوں اور پنجروں کا ایک ڈھیر ظاہر کر دیا۔ یہ 2 مکمل ڈھانچے تھے، ان کے ساتھ دھات کے بٹن بھی تھے اور کچھ خاک جو ہمارے اندازے کے مطابق اونی کپڑوں کی باقیات ہوگی۔ کدال سے ایک طرف ہاتھ لگانے سے مٹی کے اندر سے ایک ہسپانوی تلوار بھی نکلی۔ ہم نے اور کھدائی کی تو سونے کی 4 اشرفیاں اور چاندی کا ایک سکہ نمودار ہوا۔ ان کو دیکھتے ہی جوپیٹر کی بانچیں کھل گئیں، مگر اس کے مالک کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے۔ اس نے ہم سے کہا کہ اس کی کھدائی جاری رکھیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ابھی نکلے ہی تھے کہ مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ میرا پیر لوہے کے ایک کڑے میں پھنس گیا تھا جو کھلی مٹی میں آدھا دبا ہوا تھا۔ ہمیں کوئی 1.25 گھنٹہ لگا لکڑی کے اس صندوق کو کھود کر نکالنے میں جو وہاں دفن تھا۔ صندوق 3.5 فٹ لمبا، 3 فٹ چوڑا اور 2.5 فٹ اونچا تھا اور اتنا بھاری تھا کہ اس کو جنبش بھی دینا ممکن نہیں تھا۔ ہم تینوں مل کر بھی اس کو سرکا نہ سکے۔ خوش قسمتی سے اس کو کھولنا بہت آسان ثابت ہوا۔ ہم نے اس کے قبضے کھولے اور ڈھکنا اونچا کیا۔ ڈھکنا کھلتے ہی ہماری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس پر ہم حیرت کے مارے سٹ پٹا گئے۔ بے بہا خزانہ۔ ہم نے جو گھڑا کھودا تھا اس کے اندر لالٹین کی روشنی ڈالی تو خزانہ چمکنے لگا۔ سونے اور جواہرات کا انبار تھا کہ ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ بہتر یہی تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو خزانے کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ دیر ہو رہی تھی اور اگر ہمیں دن نکلنے سے پہلے کچھ سامان گھر لے جانا تھا اور بہت پھرتی سے اور بڑی تندہی سے کام کرنا ہوگا۔ ہم نے صندوق کا 3/4 خالی کر کے جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اس کی حفاظت کے لیے کتے کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے صندوق کو گھڑے میں سے نکالا اور اسے لے کر کٹیا کی طرف چلے گئے۔ ہم صبح کے 2 بجے واپس گھر پہنچے۔ ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا اور کچھ کھایا پیا، تب جا کر جان میں جان آئی۔ فوراً ہی ہم دوبارہ نکل کھڑے ہوئے اور باقی خزانہ لانے کے لیے 3 مضبوط بوریاں ساتھ لے کر پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم دوبارہ اس درخت تک پہنچے تو کتے نے بھونک بھونک کر ہمارا استقبال کیا۔ ہم بوریاں بھرتے رہے اور وہ اچھل پھاند کرتا رہا۔ آخری مرتبہ ہم کٹیا اس وقت پہنچے ہیں جب مشرق کی جانب سے درختوں پر سے نور کی ہلکی سی لکیر پیدا ہونے لگی تھی۔ اس وقت تک ہم بہت تھک چکے تھے، مگر ایسی حالت میں نیند کہاں آتی ہے۔ ذرا سی دیر کی بے چین نیند کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور خزانے کا معائنہ کرنے لگے۔ صندوق پورا بھرا ہوا تھا اور ہم نے سارا دن اس کی اگلی رات بھی خزانے کا معائنہ کرنے میں ہی گزاری۔ ہمارے سامنے بے اندازہ مال و دولت تھا۔ 4.5 لاکھ ڈالر تو صرف سکوں کی صورت میں موجود تھے۔ سکے کسی پرانے دور کے تھے مگر لیگران کو ان کی موجودہ قیمت کا اندازہ تھا۔ چاندی قطن نہیں تھی، سب سونا تھا۔ بہت پرانا کندن، ایسا سونا اور کئی قسموں کا۔ اس میں ہسپانوی، فرانسیسی اور جرمن سکے تھے۔ کچھ انگلستان کے تھے اور کچھ ان ملکوں کے جن کا ہم کو نام بھی نہیں معلوم تھا۔ ان میں امریکی سکے شامل نہیں تھے۔ جواہرات کی مالیت کا تخمینہ لگانا زیادہ مشکل تھا۔ ان میں ہیرے تھے، بعض کافی بڑے بڑے، 110 کے قریب نگینے، 18 خوبصورت یاقوت تھے، 310 زمرد اور 21 نیلم۔ یہ سارے قیمتی پتھر جہاں جڑے گئے ہوں گے اس جگہ سے نکال کر صندوق میں ڈال دیے گئے تھے۔ ان کے علاوہ سونے کے بہت سے زیورات تھے۔ سونے کی 190 گھڑیاں تھیں۔ ان میں اکثر بہت پرانی تھیں اور کام نہیں دے رہی تھیں، مگر ان کی ڈبیاں سونے اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ صندوق کے سامان کی کل مالیت 15 لاکھ ڈالر کے لگ بھگ ہوگی۔
بعد میں جب ہم نے سارا سامان فروخت کر دیا، صرف تھوڑی سی چیزیں اپنے لیے رکھ لیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اصل قیمت ہمارے پہلے اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ جب ہم نے اپنی دولت کا معائنہ مکمل کیا تو میں نے اصرار کیا کہ لیگران مجھے بتائے کہ اس کو اس مدفون خزانے کا سراغ کیسے ملا۔ تمہیں یاد ہوگا، وہ کہنے لگا، اس رات جب میں نے تمہیں کیڑے کی تصویر بنا کر دکھائی دی تو تم نے اصرار کیا کہ یہ کھوپڑی سے ملتی جلتی ہے۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا کیونکہ میں مصوری میں اچھا خاصا ہوں، اس لیے جب تم نے مجھے وہ تصویر واپس کی تو میں نے اسے آگ میں جھونک دینے کو تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں عام کاغذ نہیں ہے بلکہ چرمی کاغذ ہے، کسی جانور کی جھلی کا بنا ہوا۔ میں نے دوبارہ اسے غور سے دیکھا۔ تم میری حیرت کا تصور کرو کہ مجھے بھی وہاں کھوپڑی نظر آئی، عین اس جگہ جہاں میں نے کیڑے کی تصویر بنائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے کھوپڑی نہیں بنائی ہے، اس لیے میں موم بتی لے کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلا گیا اور اس چرمی کاغذ کو بغور دیکھنے لگا۔ میں نے اسے الٹا کیا تو دوسری طرف اپنی بنائی ہوئی تصویر نظر آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے جب اس ٹکڑے کو اپنی جیب سے نکالا تھا تاکہ اس پر کیڑے کا خاکہ بنا کر تمہیں دکھا سکوں، تو اس وقت اس پر کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ یہ ایسا بھید تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات پر اس وقت تک دھیان نہ دوں گا جب تک کہ میں کمرے میں بالکل اکیلا ہوں۔ جب تم خفا ہو کر چلے گئے اور جوپیٹر بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تو میں نے اپنے ذہن میں ان تمام واقعات کو دہرایا اور وہاں سے شروع کیا جب ہم نے کیڑے کو پکڑا تھا۔ اس وقت سے لے کر چرمی کاغذ پر کھوپڑی کے نشان کی دریافت تک ہم نے اس کیڑے کو ساحل کے پاس سے حاصل کیا تھا، جزیرے سے کوئی میل بھر دور۔ جب میں نے پہلے پہل اسے پکڑا تھا تو اس نے مجھے بڑے زور سے ڈنگ مار دیا اور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جوپیٹر نے اسے پکڑتے ہوئے زیادہ احتیاط برتی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی سوکھا پتا یا ایسی ہی کوئی چیز مل جائے جس میں لپیٹ کر کیڑے کو پکڑ لے۔ اس نے یہ چرمی کاغذ ساحل کی ریت میں دبا ہوا دیکھا، ایک پرانی کشتی کے ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے کے پاس۔ جوپیٹر نے چرمی کاغذ سے وہ کیڑا پکڑ لیا اور اسی میں لپیٹ کر مجھے دے دیا۔ جب ہم گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں قلعے کا افسر ملا، میں نے اسے وہ کیڑا دکھایا۔ اس نے مجھ سے وہ مانگ لیا کہ اپنے کمرے میں جا کر اطمینان سے اس کا معائنہ کر سکے۔ اسے علوم فطرت سے بہت گہری دلچسپی ہے، اس لیے میں نے اسے کیڑا مستعار دے دیا اور اس کے حوالے کر دیا۔ یہ خیال نہیں کیا کہ وہ چرمی کاغذ میری جیب میں ہی رہ گیا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب میں میز کے پاس گیا کہ کوئی کاغذ لے کر تمہارے لیے اس کا خاکہ بنا دوں تو مجھے کاغذ نہیں ملا۔ میں نے اپنی جیبوں میں تلاش کیا اور یہی میرے ہاتھ لگا تو میں نے جھاڑ جھٹک کر اسے ہی استعمال کر دیا۔ اس رات تمہارے جانے کے بعد میں یہی حساب لگا رہا تھا اور میں نے اندازہ لگایا، چاہے تم اس کو عجیب ہی کیوں نہ سمجھو، کہ ان سب کے درمیان کوئی تعلق ہوگا۔ یہ کیڑا چرمی کاغذ اور شکستہ کشتی، دو باتوں نے میرے اس یقین کو پختہ کیا۔ میرے بنائے ہوئے خاکے اور کھوپڑی میں مشابہت، اور خود وہ چرمی کاغذ۔ تمہیں تو پتا ہے کہ چرمی کاغذ خراب نہیں ہوتا، اس لیے اس پر صرف اہم بڑی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس پر کوئی اہم پیغام درج ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس پیغام کا کوئی نہ کوئی تعلق بحری قزاقوں سے ہوگا، کیونکہ کھوپڑی کی تصویر کو وہ اکثر اپنے نشان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں بیچ میں بول اٹھا، تو تم کہہ رہے تھے کہ چرمی کاغذ پر اس وقت کچھ بھی نہ تھا جب تم نے اس پر کیڑے کا خاکہ بنایا، پھر اس معمے کو کیسے سلجھاؤ گے؟ ہاں، اس معمے کو سلجھانے میں کوئی مشکل نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ اس رات بہت سردی تھی اور ہم نے آگ جلا رکھی تھی۔ تم آگ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے اور جب میں نے چرمی کاغذ تمہارے حوالے کیا، پھر کتا لپکتا ہوا آیا اور تم نے کاغذ گرا دیا آتش دان کے بہت قریب۔ جب میں نے یہ سوچا تو خیال آیا کہ آگ کی گرمی کی وجہ سے یہ تصویر نمودار ہو گئی ہے۔ اس چرمی کاغذ کا راز نظر نہ آنے والی روشنائی میں چھپا ہوا تھا۔ تو تم جانتے ہو کہ بعض ایسے مرکبات ہوتے ہیں جن کی روشنائی سے کاغذ یا جھلی پر کچھ لکھ دیا جائے
تو حروف اسی وقت نمایاں ہوں گے جب انہیں آگ کے سامنے کر دیا جائے۔ میں نے اس چرمی کاغذ کو آگ کے سامنے رکھا۔ اوپر کے حصے میں کھوپڑی کے نقوش واضح ہو گئے۔ ذرا سی آنچ کے بعد سیدھے ہاتھ کے کونے میں ایک شکل ابھرنے لگی، جسے میں نے پہلے بکری سمجھا، مگر پھر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ بکری کا بچہ ہے۔ بکری کے بچے کا نام سن کر میں ہنس دیا۔ بکری کے بچے اور خونخوار بحری قزاقوں میں بھلا کیا تعلق؟ لیگران مجھے سمجھانے لگا، تم نے کپتان کڈ کا نام سنا ہوگا۔ کڈ انگریزی میں بکری کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ تصویر چرمی کاغذ پر اس طرح بنی ہوئی تھی کہ میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ دستخط کی جگہ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ باقی عبارت بھی ہوگی جو کسی اہم مقام پر مشتمل ہوگی۔ اس شام پے در پے ایسے اتفاقات ہو رہے تھے کہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بڑی دولت ہاتھ لگنے والی ہے۔ ذرا سوچو کہ اس شام سردی بڑھ گئی تھی اور اس شام آگ جلانا پڑی تھی۔ اگر آگ نہ جلی ہوتی اور عین اس وقت جب تم کیڑے کا خاکہ دیکھ رہے تھے کتا تمہارے اوپر نہ لپکتا تو اس کھوپڑی کا علم ہوتا نہ یہ خزانہ ہاتھ لگتا۔ کپتان کڈ اور اس کے دولت کے قصے لوگ اب تک سناتے ہیں۔ اس نے لوٹ مار سے بے تحاشا دولت جمع کر لی تھی۔ لوگ کہتے آئے ہیں کہ اس نے سارا مال بحیرہ اوقیانوس کے ساحل کے پاس کہیں زمین میں گاڑ دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس دولت کو تلاش کیا مگر یہ کسی کے ہاتھ نہ لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین ہو گیا کہ عجیب اتفاق سے یہ چرمی کاغذ جو میرے ہاتھ لگا ہے اس پر کپتان کڈ کی دولت کا اتا پتہ درج ہے۔ میں نے چرمی کاغذ کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ آگ کی گرمی نے پوری تحریر کو واضح نہیں کیا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ میلا کچیلا ہو گیا ہے، اس لیے آگ کی تپش اپنا پورا اثر نہیں دکھا رہی ہے۔ میں نے اسے گرم پانی سے دھویا، پھر اسے دوبارہ آگ کے سامنے رکھ دیا۔ جو تحریر ابھر کر سامنے آئی وہ صرف ہندسوں پر مشتمل تھی۔ یہ کہہ کر لیگران نے وہ ٹکڑا میرے سامنے کر دیا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، یہ عجیب چیزتان ہے، میرے تو خاک پلے نہیں پڑا۔ لیگران کہنے لگا، اس کے باوجود یہ مشکل نہیں ہے۔ مجھے اس طرح کے معمے حل کرنے کا شوق رہا ہے۔ میرے خیال میں انسان کا ذہن کوئی ایسا چیز نہ بنا سکتا ہے جسے کوئی دوسرا آدمی طے شدہ قاعدوں اور اصولوں کے ٹھیک ٹھیک استعمال سے حل نہ کر سکے۔ میں نے تمام ہندسوں کو گنا اور یہ گننے کے بعد کہ کون سا ہندسہ کتنی بار استعمال ہوا ہے اس کی جگہ حروف رکھنے شروع کیے۔ اس عبارت میں 5 کا ہندسہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ انگریزی میں ای کا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے 5 کی جگہ ای رکھ دیا۔ غرض یہ کہ خاصا مغز پیچی کیا تو یہ عبارت بنی، بشپ کے محل میں شیطان کی کرسی پر عمدہ شیشہ، 41 زاویہ، شمال مشرق سے شمال، بڑی شاخ 7ویں شاخ مشرق کی طرف، کھوپڑی کی داہنی آنکھ سے نشانہ پھینکو، درخت سے سیدھے 50 فٹ کے نشان تک۔ میری سمجھ میں تو اب بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا، سمجھ میں تو میری بھی نہیں آیا تھا۔ لیگران نے کہا، چند دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس جزیرے پر بشپ نام کا ایک پرانا خاندان ہوا کرتا تھا۔ وہ جزیرے کے شمالی حصے میں ایک پرانے مکان میں رہا کرتا تھا۔ میں نے ویلون جا کر وہاں کے مقامی باشندوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ آخر میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے بتایا کہ بشپ کے محل کا نام سنا ہوا ہے مگر وہ محل نہیں، ایک چٹان ہے، وہ مجھے وہاں لے جا سکتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے اس چٹان تک پہنچا دیا۔ عورت کو میں نے انعام و کرام دے کر رخصت کیا اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ ایک اور اونچی چٹان محل کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کئی بار اس پر چڑھا اترا مگر کپتان کے پیغام کا مطلب نہ سمجھ میں آیا۔ پھر اس چٹان کے ساتھ ساتھ ایک پتلی سی پگڈنڈی نظر آئی۔ یہ کوئی 18 انچ چوڑا رستہ ہوگا جو کہ ایک ایسی چٹان پر جا کر ختم ہوتا تھا جس کی قدرتی شکل کرسی جیسی تھی۔ چٹانوں میں بنی ہوئی کرسی، میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی کرسی ہے جس کا ذکر پیغام میں موجود ہے۔
اب مجھے اندازہ ہوا کہ بھید کھلنے کو ہے۔ عمدہ شیشے کا مطلب ہوا اچھی دوربین، کیونکہ پرانے ملاح دوربین کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ شیطان کی کرسی پر بیٹھ کر دوربین استعمال کرنا ہے۔ 41 زاویے اور شمال مشرق سے شمال، اس سمت کے بارے میں ہدایت تھی جدھر دوربین کو گھمانا تھا۔ یہ اندازہ لگا کر میں گھر گیا اور دوربین لے کر وہاں پر پہنچا۔ جب میں وہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان کی کرسی پر ایک پہلو سے ہی بیٹھنا ممکن ہے۔ میں نے دوربین لگا کر 41 درجے کا زاویہ تلاش کیا اور دوربین کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ اس فاصلے سے بھی مجھے اونچا سا درخت نظر آ رہا تھا، آس پاس کے درختوں سے بہت بڑا۔ اس درخت کی پھنگ پر ایک سفید دھبا تھا جو پہل میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دوربین کو گھمایا تاکہ صاف نظر آ جائے تو پتہ چلا کہ وہ انسانی کھوپڑی ہے۔ تب مجھے خیال آیا کہ بڑی شاخ، 7ویں شاخ، مشرق کی طرف۔ ان الفاظ سے درخت پر کھوپڑی کی جگہ کی نشاندہی ہو رہی تھی، اور باقی عبارت کے مطابق اگر اس کھوپڑی کی داہنی آنکھ سے نشانہ باندھ کر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ جس جگہ گرے گی اس سے سمت کا تعین ہوگا۔ اگر درخت سے 50 فٹ آگے تک اس سمت سیدھی لکیر بنائی جائے تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں خزانہ دفن ہے۔ میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہم نے وہ جگہ اس لیے نہیں پائی کہ جوپیٹر نے کیڑا داہنی آنکھ کے بجائے بائیں آنکھ سے گرا دیا۔ میں نے اندازہ لگایا، ہاں بالکل یہی ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پہلی ناکامی کے بعد تلاش ختم نہیں کرتی۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال مچل رہا تھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم ہر بار اس موقع کے لیے اس کیڑے کو کیوں استعمال کر رہے تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ میں اس بات سے چڑ گیا تھا کہ تم مجھے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنے طریقے سے تمہیں مزہ چکھانے کے لیے سونے کے کیڑے کو استعمال کر کے سارے سفر کو پراسرار بنا دوں۔ تم اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، لیکن ایک بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آئی، اس گڑھے میں 2 ڈھانچے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ لیگران کہنے لگا، اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، بڑی ہولناکی سے۔ وجہ یہ تو واضح ہے کہ کپتان کڈ نے کسی کی مدد سے اس خزانے کو دفن کیا ہوگا۔ غالباً اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے اس کی مدد کی ہے انہیں زندہ نہ چھوڑے تاکہ اس کا راز محفوظ رہے۔ اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ وہیں خزانے کے ساتھ دفن پڑے رہے، یہاں تک کہ کئی صدیوں بعد ہم نے ان کا راز پا لیا۔ یہ میرا قیاس ہے، اصل حقیقت خدا ہی کو معلوم ہے۔